یہ بہت بھائی اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو, بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا, چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو, تو تم بے ایمانی کر رہے ہو, تو تمہارا ایمان نہیں ہے, آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہتی میں, اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو. اس سے تھوڑی کفر ہے, عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا اسلام نے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی, مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پر کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں. باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے جو ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے
کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں, لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں, اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں, قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا, نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے, یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں, خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, بھائی دعا مانگ لے, اولاد کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی, تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا, فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے, بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے, تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے
کہ کیا بات چل رہی تھی یار، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی، جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا. تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے. تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا. میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا، اپنا تن من دھن لگا دیا، نہ کاروبار کی طرف توجہ، نہ کوئی پیسے کمانے، جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا، کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا، بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ تو تیرے خوف سے نکلا میں، جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں، اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے، ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے، اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے امریکہ اپنے لحاظ سے، اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے، تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی، اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے، تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی، یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ آزمائش میں ڈال دے کہ کشتی کلٹی ہو رہی ہے، اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے، باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے، سارے بت پرست، پان گٹکے والے، سگریٹ والے، تمباکو والے، سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے، سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا، ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے، کہیں تیرتے رہیں گے، کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے، یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی
جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے, ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کے بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا, میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر, تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائش, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی. مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے, ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی. یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انتا, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں, شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں. تو لا الہ الا انتا سبحانکا, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے, تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین,
اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے، لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا، وہ تو آزمایا. پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا، تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ایک میدان میں ان کو، جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر، اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے، سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا؟ چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بھئی اللہ آزمایا، اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ، میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے ہیں، وہ قوم تھی ہوشیار، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا، یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی، تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا؟ ٹال دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا، رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر ہے. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے، جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا، کوئی عذاب نہیں ہے بھائی، بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں، کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے، رحمت غالب تو رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں، 8 دن 7 راتیں، اور ایسا اٹھا اٹھا کے اس قوم کو پٹخا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. اللہ تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے، پریشانی آئے تو واویلا نہ مچایا کرو، رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے، جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا، میرے ساتھ اللہ یہ کر رہا ہے، میرے ساتھ اللہ میں ہی میرا ہوں. اللہ آپ کا کام ہے غلامی، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. اکثر ایک واقعہ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے. حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی؟ قبول نہیں. تو دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا، وہ پھر چلے جاتے، پھر چلے جاتے. کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر کیوں جاتے ہو بار 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 بار؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو، اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی، اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا، 3 دفعہ چلے گا، ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی، یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہی ہے یار، ہم نے دعا مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے، مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی، اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا، اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے، تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں. اللہ تو نہ قبول کر، ہم تو مانگتے رہیں گے، میں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ٹینشن. یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے، یہ ڈینجرس ہے،
یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا, ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی, اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے, اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا, اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں, تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے. کیا خیال ہے بھائی, جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ. یہ دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا. کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے, فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا, اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا, اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی, اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں, ٹینشنوں میں, پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف سٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا. ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے, کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے, نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف. دیکھو جن بھی یہ چیز جانتے ہیں, حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے, لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے. سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن, اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں. مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا, انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات, اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں, وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں, یعنی اہل کتاب میں سے ہوں.
تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا، تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا، تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جانا روک دیا جا رہا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں، اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کے ٹکڑے، سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، رگڑ دگنے سے یہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں، اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے، رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے، تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو، اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے، تو یہ نبی کے دور میں ہوا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے، تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں، کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے، یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں۔ تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا، منع ہو گیا، تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا، تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں، تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے۔ تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے، پتھر ہے جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، تو یہ کچھ کام ہوا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں پتا، یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا، لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہے، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ آپ ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے، اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس فعل مجہول، یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے۔ شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف، کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا، اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ، تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی، انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا، اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا، بمن فی الارض، اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا، تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے، یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا، یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، برا کرے گا۔ بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا، یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا، کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ۔ لیکن جنات کا انداز دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا۔ اشر اریدا، اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ، ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے، پیسو وائس، ارادہ کیا گیا ہے۔ کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے، کیا تو اللہ نہیں ہے۔ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے؟ اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ۔ پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا، بے وقوف تھے، اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، اپنے ملازم سے، کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا۔ اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب،
तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। अब पहेली पूछ, लेकिन आसान, ताकि मेरी इज्जत भी हो जाए कि भाई सेठ ने पहेली का जवाब दिया है, जब जवाब दूंगा इज्जत होगी, भाई बड़े ज़हीन है आप। तो आहिस्ता से उसको कान में कह दिया कि ऐसी पूछना कि मुझे जवाब उसका आ भी जाए, इतनी मुश्किल ना हो। अब ये जो मुलाजिम था ना, ये गुरु कहते हैं ना उसको, गुरु कहते हैं क्या, चीला कहते हैं, चेला या चेला, बच्चा बड़ा होशियार है माशाल्लाह, चेला। तो वो चेला के अब सोचने लगा कि यार ऐसी पहेली पूछो कि बहुत आसान हो। अब उसने पहली सोच के आया, सराइकी में ये लतीफा है असल में, देखो हिक चाट मरे सा सिद्धा थिया वैसी, ये मैंने एक लफ्ज सीखा है बीच सराइकी का। अब किसी का मतलब ना पूछना, वो चमाट लगा देगा आपको खींच के। देखो हिक चाट मरे सा सिद्धा थिया वैसी, ठीक है ना। तो ये किसी से कहना नहीं, वरना कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो था ना, उसमें उसने पहली सोची, उसने कहा हुजूर, अब मुझे पूरी सराइकी तो आती नहीं ना, वो हमारे हजरत सराइकी में सुनाते थे ये लतीफा, वो मजा सराइकी में ही है। खैर, हिक मखलूक है, पूंछ घुमेंदी है, चूल्हे के गिर्द घूमदी है, ते मियाऊ मियाऊ करेंदी है भाई। पूंछ बिल्ली है ना, सबको पता है भाई, और चूल्हे के गिर्द अक्सर घूमती है, और आखिर में कमबख्त ने ये भी बता दिया कि मियाऊ मियाऊ करेंदी है, कि यार ऐसा ना हो ये कोई शेर और चीता को ले आए। अब ये खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही ना, IQ। अब ये घंटा बैठ के सोच के कहता है यार किस मुसीबत, कह रहे कुकेड़ मुर्गा ना। अब ये जो चेला था ना, इसने बोला अगर मैंने बोल दिया ना कि ये गलत है तो मेरी तो ऐसी की तैसी। और ये था डेढ़ होशियार, ये अगर ये कह देता कि जी ये जो है क्या नाम है सही जवाब दिया, तो इसको ये शुबा था कि जो मेरा गुरु है वो कहेगा कि ये शायद 2 नंबरी कर रहा है। तो इसने बड़ी चालाकी से काम किया, उसने बोला हुजूर लगता है किसी ने दसिया है, यानी इतनी मुश्किल पहली मैंने पूछी थी और आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, ये किसी ने यकीनन आपको बताया है। तो जवाब कहते हैं नहीं, अक्ल जी दौड़ है। अकल की दौड़ है भाई, इधर क्या है ये, अक्ल जी दौड़ है। हमारे इधर ऐसी पढ़ते थे, अक्ल जी दौड़ है, अकल की दौड़ है भाई ये। तो मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि जिन्नात क्या कह रहे हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द, के जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या रब ने खैर का इरादा कर लिया है। तो कितनी तमीज है जिन्नात में, है भाई। हालांकि शर का इरादा भी अगर किया तो अल्लाह ने किया है, खैर का इरादा भी किया तो किसने, लेकिन कुरान जिन्नात के इन अल्फाज को नकल करके, कुरान ना समंदर है, बहुत सारे मजामीन कुरान में होते हैं, एक एक आयत में बहुत सारी चीजें निकल रही होती हैं। तो यहां ये जहां ये बात साबित हो रही है, तभी तो फुक़हा ने बयान किया ना कि कुरान और हदीस से इस्तिदलाल 4 तरीकों से होता है, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस और दलालतुन्नस। 4 तरीके हैं जहां से फुक़हा कुरान और सुन्नत से मसाइल निकालते हैं, जो उसूल फ़िक़ह में पढ़ाए जाते हैं। जो आजकल जो नए नए मुहक्किक आ रहे हैं ना मार्केट में, इन्होंने इनमें से कोई उसूल भी नहीं पढ़ा होता। तो इससे ही भी पता चल रहा है कुरान तमीज भी सिखा रहा है हमें कि जिन्नात से तमीज सीख लो, हमेशा शर की निस्बत अपनी तरफ करो, सही है ना। मेरी वजह से ऐसा हुआ, ये सारी खराबी किसकी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है भाई, मेरी कोई कोताही है जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। जैसे ग़ज़वा उहद में शिकस्त हुई तो सहाबा ने तो अपने आप को झोंक दिया था, शिकस्त हो गई, तो कुरान ने क्या कहा, तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है ना, तुमने पैगंबर की इस मामले में इताअत नहीं की। साहबा ने ये नहीं कहा वाह हम मदीना छोड़कर आ गए पैगंबर के लिए, है भाई, इतने सारी हमने कुर्बानियां दे दी और असबाब की दुनिया में कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमने अपने आप को मैदान जंग में ले जाके झोंक दिया। अब एक घाटी पे अगर 50 आदमियों के में से चंद लोगों ने अगर अमीर की इताअत नहीं की तो उसकी हम सबको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दूसरे कोताही तो उन्होंने की है और कुरान कह रहे कि तुमने की है, सबकी तरफ निस्बत क्यों की जा रही है। साहबा ने ऐसा कोई लफ्ज जबान से नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला साहबा, अल्लाह हमारी गलती है, हम इस्तिगफार करते हैं, आइंदा ये कोताही नहीं होगी। कैसा कामयाबी के उसूल है ये।
تو بھائی دیکھو دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی, یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے. کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملکی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا. وہاں پہ میں حیران ہوتا تھا, یار ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے, چلا کہ نہیں چلا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, چل گیا اے اللہ تیرا شکر ہے, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے, کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا. تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا, جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال کس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں, پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا اب ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوجی. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاں ہاں ہاں. وہ تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے آنا, جو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے, تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہو افغانیوں میں اور
ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے تھوڑا کرا رہے ہیں بس, اور کچھ نہیں. یہی حال میتوں پہ بھی ہے. آپ دیکھ لو, دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, بی سی ڈالنا کیسا ہے, اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا؟ کہلائے گا تو قرضہ ہی, یہ بھی تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے بی سیاں ڈالنا, اور بے وقوفی بھی ہے. بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, جتنا ہے اتنا خریدو, آپ اتنا خرچ کرو. بس جی مل جائے مجھے اچانک, اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے, آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے, تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے, ہر وقت کی ڈپریشن. میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا, ہر وقت کی ٹینشن, یار اس کو اس پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی, پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی. کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں. آج ایک بندہ مجھے ملا, اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی, نمازی, پرہیزگار, کہہ رہا یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں, میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کرو. میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا, کیا مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں, وہ پیسہ ڈوب گیا, اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے, سمجھ میں آتا ہے. آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی, زندگی موت پہ بن گئی, تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے, اچھا ہوا آ گیا سامنے. اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں, مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا, پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, زخمی ہو جائے, ہو جاتے ہیں نا, لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں. بل تمہارا باپ دے گا, پھر یہ بتا دوں میں. ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی فائرنگ, کراچی میں اللہ سب کو بچا کے رکھے, عافیت سے رکھے, زخمی ہو گئے, ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ. تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا, یہ میں بتا دوں. کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا, جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15, 20, 30, 40, 50 لاکھ, 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی. یہ ہسپتالوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں, جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں, لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں, بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے, سمجھ میں. تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. تو کیوں یار ایسا, پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم, ٹھیک ہے نا. ایک ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں, لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی. میں چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں, ٹیسٹ ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں. اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے. لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹیاں آنا خطرناک ہوتا ہے, فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, MRI کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دماغ کا MRI, سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ اسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ, پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے, ہم جا رہے ہیں, وہی والی FX میں نا, وہی جس کو یوں یوں گھماتا ہے آدمی, تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شہزاد خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی. میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں, دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے.
بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے, تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آخان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور اب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آخان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی, ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو, میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. میں نے مجھے بہت سارا, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے سے لے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے بھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے,
یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی، اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں، وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے، ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے، ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آ کے رہ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تاکہ ہم بھی پیسے والے، علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے، یہ کیا علاج کرے گا؟ علاج تو ادھر ہوگا، ناظم آباد میں ہوگا، ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا، پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ، بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے، بل کون بھرے گا؟ خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا، میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں، میں نے فلاں سے ادھار لیا، کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے، ہوس، ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے لے کے لگا دو. اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا، اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے، محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی، تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں دے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا، مفتی اس کو فیور دے گا، آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے، آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں، 10 کروڑ لیے ہوں، 15 کروڑ لیے ہوں، جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. بھائی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے، کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ، اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھولی چھوڑ گیا رات کو، سونے کی دکان کھولی، پیسہ آپ نے دیا، دکان وسیم نے بنائی، سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی، گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ یہ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی، اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے، کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے، تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی، وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے، آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے، تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہے نا، ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے، بلائے گی کہ آپ نے واقعی کھایا؟ آپ کا ہاں میں کھایا، میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں، آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے
پوری دنیا میں، پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس میں. عدالت کہے کہ کتنے دے سکتے ہیں، کائنڈلی کچھ تو بولے نا. آپ کہ میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے، کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے کہ چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو، اور پھر ہم اس بندے کو، وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا، اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی، آپ کورٹ میں گئے، جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے، میرے ماموں کا انتقال، میری نانی کا انتقال، میرے گھٹنے میں مسئلہ، میرے فلانے میں مسئلہ، میں 5 روپے نہیں، میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے کہ بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا، وہ ڈانٹے گا بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. پھر 2 پہ آ گئے، 1.5 پہ آ گئے، بولے ہے ہی نہیں، کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے، جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر، جج بولے گا دیے کیوں تھے؟ اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج، دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا، تم سے چوری کر کے، تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے، تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا، تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا. تو تم خود، اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا، اعتماد کر کے دے رہے ہو، تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا، ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا، پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ کر دیا، بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیے نا، تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا، اب بھی کیا کرو؟ ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا. اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ، آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں، زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر، اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہوگی، اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو، اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو، اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان پہ ٹھیک ہے، وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، پٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لے تو یار پیسے دے دے، آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں، کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے، اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا.